40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوراً افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آرو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ ایلو ویرا کا گوند صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گوند کی مالش کریں۔ پلکیں لمبی اور گھنی بنانی ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یاداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی کو تر کر کے کان پر لگائیں۔ حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجور روزانہ کھاؤ۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھاؤ۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ کھائیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ قے نہیں رک رہی تو 1 چٹکی زیرہ پھانک لو، قے رک جائے گی۔ سر کے بالوں میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی ملا کر لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ ناف اتر گئی ہے تو ناریل کا تیل ناف میں لگائیں۔ چوٹ لگی ہو تو خون روکنے کے لیے روئی ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ سست کر دیتی ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کرنے سے زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں، اسی لیے بال اچھے رکھنے کے لیے بار بار کٹنگ کروائیں۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اس بگول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ ہچکی روکنے کے لیے سبز الائچی چبا کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ جلد کو تازہ اور فریش رکھنے کے لیے جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کھیرے میں بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے جو نظام انہضام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔
چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھ کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کی طاقت بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور ساتھ وزن بھی کم ہوتا ہے۔ گھی سے پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے، جس سے ہمیں بھوک کم لگتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پی جائیں۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔ 15 منٹ ہنسنا بندے کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سونا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کرو، دانت چمک جائیں گے۔ سیب کی اتنی اقسام ہے کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے لیے روزانہ 3 چھوٹی الائچیاں کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ نومولود بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو بس 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لے، لیکن بس یہ خیال رکھیں کہ جرابیں دن میں صرف 5 گھنٹے پہننی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد جاتا رہے گا۔ دانت ٹوٹ جائے تو 1 ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے دانت نیا نکل آئے گا۔ سیب کا رس پینے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ پالک کا پتا چہرے پر رگڑنے سے 3 دن میں چہرے کی چربی برف کی طرح پگھل جاتی ہے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو۔ 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ نمکین پانی سے منہ دھو لو، فالتو بال ہفتے میں غائب ہو جائیں گے۔ ہڈی فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوائن کی تیل سے مالش کریں، کیونکہ یہ جوڑوں اور ہڈیوں کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ ہلدی سے خطرناک بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر چینی میں چونٹیاں اور کیڑے وغیرہ آ جائیں تو چینی میں چند عدد لونگ رکھ دیں، اس سے یہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے صبح کی سیر کا معمول بنائیں۔ سیب کا سرکہ خشک بالوں کے علاج کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے، اسے بالوں کی جڑوں اور سروں پر لگائیں۔ آنکھیں بہنگی ہوں تو سبز گھاس اور مرغی کے انڈے کو سامنے رکھ کر غور سے دیکھا کرو، 10 دن میں بہنگا پن ختم ہو جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔